و اصحابہ بارک وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں، اپنے بھائی کا غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل یعنی غصہ ہونا مناسب نہیں، اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے، اگر کہ اس کی اس بات کا قصد یعنی ارادہ نہیں کیا، اگر کہ اس نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں، جو شخص اس آدمی پہ غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں، وہ بیوقوف ہے، البتہ کسی شرعی وجہ سے غضبناک ہونا صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کارروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مزید مضبوط ہو جائے گی، فساد بڑھے گا، اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ وہ غیبت ہی سے باز آ جائے گا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ناچاکیوں کا علاج کہ صفحہ 22 تا 23 پر ہے، یہ اصول یاد رکھیے، نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس سے محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ واللہ المجیب، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر کے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹال دیتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ 24 سورۃ الحامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، چشم کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے۔ آمین۔ پیارے محترم اسلام بھائی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی، تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا، وہ شعر تھے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے بغض و کینہ کے بچھوؤں سے بریز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقانی اولیاء، دیکھا آپ نے ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں یہ صورتحال ہونے لگی تھی، تو اب تو حال جو بے حال ہو گیا ہے، اس کا شکوہ کس سے کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا یہی حال عجیب ہو گیا ہے، جب وہاں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، خوب حال احوال اچھا پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطرداری خوب مہمانداری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں، بظاہر ہنس کر خوش کلامیوں کیلو کال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں، اس لیے تو ملنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے عیوب، ان کے عیب اچھالے جاتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے، اور اس کو کیا ہو گیا، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا رہتا ہے، فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے، دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔
فلاں شخص اتنا بے حیا ہے، اس کی باتوں کو بیان کرنے سے شرم آتی ہے، فلاں شخص کتنا مغرور ہے، لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے، فلاں شخص بیوقوف ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا، فلاں شخص عجیب مسخرہ ہے، گویا ہجڑا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فلاں بہت شرارتی ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا، ارے وہ تو پکا 420 ہے، اللہ اکبر۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم صاحب، یاد رکھیے جو زیادہ بولتا ہے خطائیں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں اس سے، ہمیں چاہیے کم بولیں، اچھا بولیں، بولنے سے پہلے تولیں۔ بہت اچھا جملہ ایک امیر سنت شاہ فرماتے ہیں، پہلے تولو بعد میں بولو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس یعنی لوگوں میں بیٹھو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، جس کے زیر اتمام جہاں کے بھی درس و بیانات اجتماعات نے حضور شرف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، درس کی غلطیاں تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار عاشق رسول بنا، یا ارحم الراحمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرما، امیر علیہ سنت کے غلامی دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بھی قسم بھول گی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج ہمارا درس جو ہے گھر درس، اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا، رسالہ، اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضری لگانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر تقدیر میں سخت سردی میں ٹھٹر کر مرنا لکھ دیا گیا، امیر علیہ سنت نے جواب ارشاد فرمایا، اگر تقدیر میں سخت سردی میں ٹھٹر کر مرنا لکھ دیا گیا ہے تو گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اگر قسمت میں چوری لکھ دی گئی ہے تو دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ اور سونے کے زیورات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلا رکھو، سامان نکال کر گلی میں چھوڑو۔ تقدیر میں لکھا ہوا تو چوری ہو جائے گا، ورنہ چوری نہیں ہوگا، بلکہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ ساری باتوں میں آپ تدبیر کرتے ہیں، تقدیر پر نہیں چھوڑتے۔
لیکن بعض معاملات میں تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بعض بے باک قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر تقدیر میں جنت ہوئی تو مل جائے گی ورنہ دوزخ مل جائے گی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے حدیث پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی منع فرما دیا گیا، اس لیے تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کی جائے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی بری اور بھلی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تقدیر میں بعض چیزیں معلق بھی رہتی ہیں، مثلا اسکوٹر پہ جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اسکوٹر پہ نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا، یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اسکوٹر پہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اس کے معلوم ہونے نے اسے اسکوٹر پہ نہ جانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ مثلا دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، کمپنی والوں کو تجربے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا کب تک کارآمد رہے گی، لیکن ان کے ایکسپائری ڈیٹ لکھنے سے وہ دوا ایکسپائر ہونے پہ مجبور نہیں ہوتی۔ اگر کمپنی والے نہیں بھی لکھتے تب بھی دوا اسی تاریخ کو ایکسپائر ہو جاتی، لہذا لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح تقدیر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس لیے بندے کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ پاک نے ویسا ہی اپنے علم سے لکھ دیا۔ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ خوف دور کرنے کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر ایسا ہو تو یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوف دور ہو جائے گا۔ سچائی میں عظمت ہے، سچ کے مطابق کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ لوگ سچ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک جملہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ یہ حالت اتنی چھا گئی کہ اب لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو فلاں کام نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں۔ سچائی کی زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں۔ سچے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، جن کے مزارات پر آج چراغاں ہو رہا ہے، جن کا عرس منایا جا رہا ہے، سارے ثواب کیا جا رہا ہے، انہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہی وجہ کہ آج ان کی موج لگی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے یا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ دراصل ذہن خراب ہو چکا ہے، اس لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سچائی میں عظمت ہے، جھوٹ میں کوئی عظمت نہیں بلکہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں سچ کے فضائل وارد ہوئے ہیں، فضائل بہت موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان کا صدقہ کس چیز سے دینا بہتر ہے؟ جان کا صدقہ دینا ہو تو جانور کی جان کا صدقہ دے دیا جائے۔ مثلا کوئی سفر پہ جا رہا تو اس کے زندہ سلامت لوٹ آنے کے لیے یا کوئی مریض ہے اس کو صحت تندرست ہونے کے لیے کوئی مرغی وغیرہ حلال جانور ذبح کر دیا جائے، یا کسی کو زندہ دے دیا جائے کہ اسے ذبح کر دینا۔ اس میں رسک فیکٹر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جسے زندہ دیں وہ اسے ذبح کرنے کے بجائے آگے بھیج دیں۔ مثلا کسی راہ چلتے فقیر کو مرغی دے دی، اب وہ پکائے گا کہاں، اس لیے وہ جا کر بیچ ہی دے گا۔ یہی حال بکروں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے خود ہی اپنے سامنے کاٹیں، کسی قابل اعتماد کو دیں اور بولیں کہ یا جو بولے کہ ہم کاٹ دیں گے، یہ ایک بہتر صورت بتائی ہے۔ باقی اگر کسی کو زندہ دیا اس نے آگے بھیج دیا تو یہ جائز ہے اور خیرات کہلائے گی۔ میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ نفلی صدقے کے لیے لفظ خیرات بولوں۔ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے، اردو میں راہ خدا میں کوئی چیز دینا خیرات کہلاتا ہے۔ صدقہ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز مثلا پتھر کانٹا وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ چند ایک مفید معلومات آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ امیر علیہ سنت نے فضائل آفات اور 20 روحانی علاج جو درج فرمائے اس میں سے چند ایک 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں نہ داخل ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر، لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہیں۔ جب ان پر پابندی کر لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا۔ لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گراں یعنی بھاری ہیں کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور و شور کا، لہذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، عن قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ 16 سورہ طہ آیت نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ مفسر شہید مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خدائے رحمان کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ڈوبنے والے کہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو نہ غروب ہو نہ گہنے، یعنی جو نہ ڈوبے اور نہ ہی جس کی روشنی میں کمی آئے۔ ظاہر کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو دل و جان روح و ایمان کو چمکاتا ہے۔ رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو ابدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا۔ میں کیا کہوں، میرے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی بدر النبوۃ وشمس الرسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ درود بھیج اور برکتیں نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر۔ اللہ اکبر۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں ہر چیز روشن میرے آقا علیہ السلام سے کہ نور کے صدقے سے روشن، چاند روشن،
نبی پاک علیہ السلام کے نور سے روشن. سورج جو چمکتا ہے، آب و تاب سے دمکتا ہے، محبوب علیہ السلام کا نور لے کر دمکتا ہے، خوش ہوتا ہے، روشنیاں بکھیرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، اس بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے، اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکال دیتا ہے. آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہ چاند جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اقدس پڑی ہیں. یہ حدیث عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کی دلیل ہے کہ مومن رب پاک کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے. خیال رہے کہ جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض یعنی بدلہ ہوں گی، خواہ اپنے اعمال کا خواہ اس کے اعمال کا جس کے طفیل جنت میں گیا، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض نہ ہوگا. خالص عطائے ذوالجلال پروردگار جل وعلا کی ان خاص عنایت ہوگی. ان دو نمازوں پر پابندی اس دیدار کی لیاقت اور قابلیت پیدا کرے گی. اللہ اکبر. یعنی فجر و عصر کی پابندی. دنیا میں نماز ایسے پڑھو کہ گویا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہاں حجاب یعنی پردہ ہے، وہاں حجاب یعنی پردہ اٹھ جائے گا، گویا ختم ہو جائے گا. اسے دیکھ کر اسے کلام کرو گے. حدیث پاک میں موجود آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمید یعنی اللہ پاک کی پاکی اور تعریف بیان کرنے سے مراد نماز ہے. چونکہ فجر و عصر کی نماز میں رات اور دن کے محافظ فرشتے جمع ہوتے ہیں. نیز فجر کی نماز سونے سے غفلت کا وقت ہے اور نماز عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت. ان وجوہ یعنی ریزن سے ان نمازوں کی تاکید زیادہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. فرمایا ترجمہ قرآن کنز ایمان، بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نماز عصر کے متعلق فرماتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ترجمہ قرآن کنز ایمان. نگاہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی. اللہ اکبر. دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پیارے محترم اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اس کے زیر اہتمام جہاں کہیں بھی درس و بیانات و اجتماعات ہوتے ہیں ضرور شرکت فرمایا کریں. ہر ہفتے کو سینیچر عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے کے قریب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ سے گزارش ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. اصلاح اعمال کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. اس کی ڈھیروں برکتیں ہاتھ آئیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
مالک کریم یا رحم الراحمین درس کی غلطیاں تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، پرہیزگار والدین کا فرما بردار پکا سچا عاشق رسول بنا، مدینہ پاک کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ اے اللہ ہماری مرادوں پر، ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی میٹھی نظر فرما، مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، ہماری آل اولاد کے ساتھ مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما اے مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اپنے کرم سے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، شفا یابی والی، عافیت والی، راحتوں والی، سکون والی، سکھ والی زندگی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔